اللہ پاک ہر غیر مذہب کی بھی سنتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو رزق دیا جاتا ہے، چاہے وہ اہل اسلام ہوں یا مسلم نہ ہوں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک میں بڑی پتے کی بات بتاؤں۔ جو شیطان ہے نا، شیطان، ابھی میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بت ہے، اس کو انہوں نے وہ لاک لگایا ہوا ہے کسی مندر میں، تو وہ اوپر کوئی بندہ ایسے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ایک بت شیر سا بنا ہوا ہے، وہ تھوڑا موو کرتا ہے اور اس چور کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ چور جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو دیکھنے والے کو بظاہر یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ شاید کہ بت نے جو ہے وہ شیر کو چھوڑا ہے، اور ایسی کوئی ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا وہ چل رہی تھی۔ تو میں نے مجھے ہنسی بھی آئی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ان کو یہ بہتر پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ایک جیسا بھی وہ بنایا ہوا ہے بت سا، وہ آرٹیفیشل ہے۔ اپنے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے آرٹیفیشل جو ہے وہ طریقے سے وہ اپنے بت کے زیورات کو وہ سیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں ایک لمحے کے لیے ان بنانے والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے جو بت بنایا ہوا ہے یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو سب سے بہتر پتہ ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بت جو ہے وہ حرکت بھی کر لے اور اپنے چور جو آنے والا ہے اس کی طرف اگر بڑھ بھی جائے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا بھی بتوں میں تو ہمت نام کی کوئی چیز مجھے نہیں لگتا کوئی ان میں ہے، کیونکہ وہ تو مٹی سے بنے۔ میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، جو شیطان ہے نا وہ اس میں جا سکتا ہے، بت میں، اور اس کو وہ حرکت دے سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر بت میں جا کے وہ کہتا ہے کچھ بھی، یہ تو شاید آپ کے جو پادری شادری ہیں یا جنہیں کیا کہوں ان کو، یہ شیطان ہے نا یہ بہت تیز ہے، یہ آپ کو حقیقت کی طرف نہیں آنے دے گا، یہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ یہ چاہے اینڈ خوابوں میں بھی تو آتا ہے نا، کئی دفعہ سامنے بھی کسی چیز کا روپ جو ہے وہ بنا کے آ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسے ہمارے بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کی ملاقات ہوتی ہے، ان کو کئی بزرگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بزرگ جو ہے یہ شیطان تھا جو بزرگوں کی شکل میں آیا تھا۔ تو جب بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے تو بت میں بھی تو گھس سکتا ہے نا بھائی، بت کو ہلا بھی سکتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا یہ چکر ہے۔ اگر پہلی بات ہے تو آج کل تو شیطان بھی جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کیا، اگر کسی بت میں آ بھی جائے نا تو بھائی خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں سے بچیں۔ پہلی بات ہے یہ وہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں آپ کا کوئی پادری پڑھ کے بہت زیادہ وہ کر لے تو کہیں اس کو وہ شیطان صاحب اپنا جو ہے وہ حرکت و خود بت میں دکھا دے، تو خدا کا واسطہ ہے بچیں۔ آپ آئیں نا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس آئیں، وہ آپ کو انوار و تجلیات میں گھما دیں گے انشاءاللہ۔ وہ آپ کو اسلام کی روشنیاں دکھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں
حقیقت ہے۔ انسان کو جو بتایا گیا ہے ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آج بھی 1400 سال کے بعد 1400 سال پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے آپ کو اس میں کون سا مذہب 1400 سال تو ہمارے حضور کو پتہ ہے، اور 1400 سال سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، غلط کاموں سے وہ روکتے رہے۔ شراب، زنا، چوری، غلط، آپ دیکھیں تو صحیح اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام چاہتا ہے آپ اچھے انسان بنیں، آپ ہیومینٹی، ایک دوسرے کی قدر کریں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، آپ پہ جانوروں کے حقوق ہیں، پوری کائنات کا ایک نظم و ضبط ہے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام ایک جو ہے مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے۔ اسلام کو آپ پڑھیں، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ غلط طرف لے کے جاتی ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی اور اسلام کے نام پہ وہ تھوپ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ خود، وہ ایک کہنے والے نے کہا تھا نا کہ جس نے آم نہیں کھایا، جس نے کیلا نہیں کھایا، تو اس کو آپ 1000 دفعہ بتا دیں کہ آم ایسا ہے، کیلا ایسا ہے، ابھی آپ کو ہم کیسے بتائیں؟ آپ آئیے تو صحیح، لوگوں کی باتوں میں نہ جائیے۔ آج کل ہر بندہ پھنسا ہوا ہے۔ آپ کسی مسلمان کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے سے آپ اسلام کا پتہ لگا رہے ہوں تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ آپ پلیز، آپ خود ایک اچھے کسی موٹیویشنل اسلامی اسکالر سے آپ کچھ سیکھیں۔ اجمل قادری صاحب ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے علماء ایسے ہیں، آپ اسلامی اسکالرز کی لسٹ دیکھیں، وہ جو ہے وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئیں گے۔ ذاکر نائک کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ملا تو ہے لیکن ان کو اولیاء کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے جو دل کی بدلنے کے لیے آپ کو اولیاء اللہ کے پاس آنا پڑے گا۔ صرف مولوی سے کام نہیں بننے والا، چاہے وہ انگلش سپیکر ہو یا جیسا بھی ہو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کے قریب کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب مر جاتا ہے، میں اس دن وہ ایک سنگر ہیں، آپ ہندو مذہب کی لتا ہی تھی، ایک لتا تھی، اور آشا بھوسالے، ان کے بڑے اچھی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، گانے گاتی نہیں، لیکن میں نے ان کا آج تک کوئی ایکٹ جو ہے وہ مسلمز کے خلاف نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی، اچھی سنگر تھی، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ وہ اتنی پیاری آواز میں کبھی اللہ کا کلام پڑھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک پڑھتی۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن چلیں جیسا بھی ہے۔ میں نے سمجھا کہ ابھی ان کو فوجی اعزازات کے ساتھ تدفین کریں گے، شاید ان کو جلائے نہ، لیکن چونکہ مذہب تو ان کا اسلام نہیں تھا، تو اپنی رسومات کے تحت ہندو مت کی وہ ان کو جلایا گیا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، جو قبر کے معاملات ہیں نا، یہ
آپ شاید کوئی غیر مسلم میری بات سن رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو غیر قبر کے معاملات ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں نا، جو مسلم امتی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے لیے یہ قبر جنت بن جاتی ہے۔ بہت سارے ایسی قبروں کو جب کھولا گیا تو ان کے جسد اطہر اسی طریقے سے پائے گئے۔ حتیٰ کہ میں پرسوں ایک مفتی صاحب کے پاس جمعہ پڑھ رہا تھا، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے پاس، تو وہ اس دوران بیان کیا یا ویسے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے کھدائی کی گئی جب روضہ اطہر کے ارد گرد، تو پھر